صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلاما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے آج نماز کے سنتوں کے بارے میں جو نماز سنت ہیں ان کے کچھ ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سنت مؤکدہ جو نمازیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مؤکد، اہم اور تاکید والی نماز فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ یہ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں حدیث میں اتنی تاکید آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میدان جنگ میں بھی ہو اور گھوڑے تم کو رون ڈالیں تب بھی فجر کی سنتیں مت چھوڑنا۔ تو اس کی تاکید سب سے زیادہ ہے، اس لیے فقہائے کرام نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں کو کسی حال میں نہ چھوڑا جائے، حتیٰ کہ اگر ایک آدمی سفر میں ہے تو سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے، 4 رکعت فرض کو 2 پڑھا جاتا ہے، لیکن سنت مؤکدہ کی دوسری جو سنتیں ہیں ان میں بھی تخفیف ہو جاتی، وہ بھی ہلکی ہو جاتی، چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر جلدی میں ہے، سفر میں ہے، وقت نہیں ہے تو ظہر کی سنت مؤکدہ ہیں، مغرب کی ہیں، عشاء کی، وہ چھوڑ سکتا ہے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں فقہاء نے فرمایا کہ اس کو نہ چھوڑے، مسافر بھی نہ چھوڑے، اس لیے اس کی تاکید زیادہ ہے۔ اور اسی وجہ سے اگر کسی کی سنت مؤکدہ رہ گئی، فرض نماز شروع ہو گئی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز شروع ہو گئی فرض فجر کی اور ایک آدمی آیا تو سنتیں پڑھے یا نہ پڑھے، تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو یہ غالب گمان ہے، یقین کے درجے میں، کہ میں سنتیں جلدی سے پڑھ کر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے فرض میں شامل ہو جاؤں گا، چاہے امام قاعدے میں ہو، تحیات میں ہو، شامل ہو جاؤں گا، تو پہلے سنت پڑھے پھر امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے۔ اور اگر یہ ڈر ہے کہ میں سنتیں پڑھوں گا تو میری سنت ختم ہونے سے پہلے امام سلام پھیر دے گا، تو پھر سنتیں چھوڑ دیں، سنتوں کی خاطر فرض نماز کو خراب نہ کریں، سنت چھوڑ دیں، امام کے ساتھ فرض میں شامل ہو جائے۔ پھر وہ سنتیں کب پڑھے؟ سورج نکلنے کے بعد۔ سورج نکلنے کے بعد فجر کی سنتیں پڑھی جائیں گی زوال سے پہلے پہلے، زوال کے بعد پھر اس کی قضا نہیں ہوتی، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس کی اہمیت کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی مسجد میں آ کر سنتیں پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ یہ سنت گھر سے پڑھ کر آئیں، لیکن آج کل مشکل ہوتی ہے کچھ، اس لیے چلے گھر میں نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ جب مسجد میں آ کر پڑھ رہے ہیں تو پہلے ٹائم دیکھ لیں، گھڑی دیکھ لیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اور بس آتے ہی نیت باندھ لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ نماز شروع ہونے میں 1 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے، اور نیت باندھ لی انہوں نے، اور ایسی جگہ نیت باندھ لی کہ جہاں سے صفیں پوری کرنے والوں کے لیے دشواری ہوگی، رکاوٹ ہوگی، وہ بیچ میں کھڑے ہو کے سنت پڑھ رہے ہیں اور دوسرے گزر نہیں سکتے، صفیں مکمل نہیں ہوتی یا ان کے آگے سے گزریں، تو یہ غلط بات ہے۔ اس لیے جب مسجد میں آئیں اور پڑھنی ہوں سنتیں تو ٹائم دیکھ لیں۔ اگر اتنا ٹائم ہے کہ آپ کی سنتیں ختم ہونے کے بعد پھر فرض نماز شروع ہوگی تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر سنتیں پڑھیں۔ اور سنتیں کہاں پڑھیں؟ تھوڑا سا دیکھ بھال کر ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ مثلا بہت سارے بیچارے نمازی حضرات آتے ہیں، آ کر بالکل حال کی آخری صف میں یا برآمدے کی آخری صف میں پیچھے کھڑے ہو کر سنتیں شروع کر دیں، اور آگے جگہ خالی ہے۔ اب بالکل پچھلی صف میں کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ رہے ہیں، اب جس کو یہاں سے گزرنا ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیسے جائے ان کے آگے سے۔
خیر یہاں تو ہم نے تھوڑا سا گیپ دیا ہوا ہے، حال کی آخری صف کے بعد کچھ جگہ مل جاتی ہے، بعض جگہ اتنا گیپ نہیں ہوتا، تو گزرنے والے کے لیے مشکل کہ وہ سنت پڑھ رہے ہیں، آگے سے جا نہیں سکتے، پیچھے راستہ نہیں ہے، اس لیے ایسا نہ کریں۔ جب آگے جگہ ہے تو آگے بڑھ کر سنتیں پڑھیں تاکہ جس کو گزرنا ہو وہ پیچھے سے گزر جائے۔ اور اگر جماعت شروع ہو جانے کا ڈر ہے کہ سنتوں کے درمیان جماعت شروع ہو جائے گی تو پھر فقہا نے فرمایا پھر مسجد کے حال میں نماز نہ پڑھیں، سنت نہ پڑھیں۔ اور جیسے کہ رمضان میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں تو برآمدہ بھی بھر جاتا ہے، تو برآمدے میں بھی نہ پڑھیں، بلکہ صحن کے اندر ایک سائڈ پہ کونے پہ یہ برابر میں کلاس ہے صحن کے ساتھ، وہاں پہ سنتیں پڑھ لیں تاکہ جماعت شروع ہو تو لوگ صفوں میں شامل ہو سکیں، صفوں میں شامل ہونے کے لیے ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کسی کو اس کے آگے سے گزرنا نہ پڑے۔ اب اگر کسی نے حال کے اندر نماز شروع کر دی سنت کی اور جماعت شروع ہو گئی تو صفیں تو مکمل ہوں گی، تو پھر کیا ہوگا یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر کوئی آدمی سنت پڑھ رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی اور صف کو مکمل کرنا ہے اور اس کے آگے سے گزرے بغیر، نمازی کے آگے سے گزرے بغیر صف مکمل نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ سمجھ لیں اس کے آگے سے گزرنا صف کی تکمیل کے لیے جائز ہے۔ اس میں قصور گزرنے والے کا نہیں ہے، سنت پڑھنے والے کا ہے کہ وہ ایسی جگہ کیوں کھڑا ہوا، اس لیے اس کے آگے سے صف کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی پیچھے سنت پڑھ رہا ہے اس کے آگے صف مکمل ہی نہیں ہو رہی، وہ جگہ خالی ہے، گیپ ہے اور کوئی کھڑا نہیں ہو رہا کہ جی اس کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا، بالکل غلط۔ صف کو مکمل کیا جائے، چاہے مجبوری میں نمازی کے آگے کھڑا ہونا پڑے یا اس کے آگے سے گزرنا پڑے، صف کی تکمیل ضروری ہے، اس میں قصور سنت پڑھنے والے کا ہے۔ اس لیے جب جماعت شروع ہونے والی ہو تو پھر سنت ہٹ کر ایک کنارے پر سائیڈ میں پڑھیں تاکہ صفیں آسانی سے مکمل ہو جائیں۔ اس لیے سنت، فجر کی سنت کے بارے میں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔